السلام علیکم۔ آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے چولستان کا جنگل۔ کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں چولستان کے جنگل میں شکار پارٹی کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پارٹی سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا۔ صبح سے شام تک سرگردہ رہا اور ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ بالآخر بھوک سے بے تاب اور کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک کبوتر پر فائر کر دیا۔ کیونکہ گوشت بھوننے کے لیے ماچس پاس نہیں تھی، اس لیے گوشت کچا ہی کھا گیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا، جبکہ مشہور یہ ہے کہ چولستان کے جنگل میں بھٹکے ہوئے راہی کی لاش تک نہیں ملتی۔ قصہ کوتاہ کبوتر کا کچا گوشت کھانے سے معدہ اور آنتوں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا اور پیچش کی شکایت لاحق ہو گئی، جو ہر قسم کا علاج کرنے کے باوجود ختم نہیں ہو سکی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میرے پاس لیٹ جائیں، میں آپ کا معدہ تبدیل کر کے پرانا معدہ اور پرانی آنتوں کی جگہ نیا معدہ اور نئی آنتیں بنا دیتا ہوں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر۔ 4-5 منٹ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے اور پھر فرمایا، بس اب ٹھیک ہے۔ 6 مہینے تک آپ ایسی غذائیں کھائیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا معدہ اور آنتیں بالکل نہیں ہیں۔ قلندر بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا اعجاز ہے کہ 24 سال گزرنے کے بعد بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس غلام کو کبھی پیچش کی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔ ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آدھی رات کو میں حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دبا رہا تھا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حکمت مجھے سمجھا رہے تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد کیا کہ فلاں آیت پڑھو۔ میں نے تلاوت کی، پھر فرمایا، اس آیت کا 7 بار ورد کرو۔ 7ویں مرتبہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا اور یہ بات مشاہدے میں آئی کہ ہر شے میں اللہ بستا ہے۔ دیوار کی طرف نظر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ دیوار فی نفس کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس دیوار کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں۔ غسل خانے میں جا کر ٹوٹی کھولی اور یہ بات مشاہدے میں آئی کہ نلکے سے بہنے والے پانی میں بھی خدا ہی جلوہ گر ہے۔ مسلسل اور لگاتار 48 گھنٹے اس مشاہدے کے بعد مجھ پر استغراق طاری ہو گیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر توجہ کی اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت معمول پر آ گئی۔ زمین پر بٹھا دو۔ فرماتے ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ایسا مریض لایا گیا جس کے دونوں گھٹنے جڑے ہوئے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ عزیز و اقربا ان بزرگ مریض کو گود میں اٹھا کر اوپر لائے۔ خلاف معمول حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو زمین پر بٹھا دو۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ مریض کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جسم نے پہلے ایک جھرجھری لی اور پھر تیز قسم کے 3 جھٹکے لگے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ مریض نے تکلف کیا اور کہا، سالہ سال گزر گئے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ صاحب میکانیکی طور پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں سے چل کر سیڑھیاں اترے اور گھر چلے گئے۔ جن مرد اور جن عورتیں۔ فرماتے ہیں، کبھی کبھی یہ دیکھتا تھا کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک جمع غفیر ہے جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں۔ بار بار یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب تمہارے پیر بھائی اور پیر بہنیں ہیں۔
کافی عرصے بعد اس راز پر سے پردہ اٹھا اور میں یہ سمجھنے کے قابل ہو گیا کہ یہ سب نوع اجنّا کی اولاد تھی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔